اللہ رب العزت نے اس صورت مبارکہ کی شان بیان فرمائی۔ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کریم کا دل سورۃ یاسین ہے۔ حضرت مولانا عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی روزانہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو مرتے وقت ایمان نصیب فرماتے ہیں۔ یہ معمولی دولت نہیں ہے، بے شمار دنیا میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، ساری زندگی بڑی بڑی عبادتیں کی، تہجدیں پڑھی، لیکن مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ اور جس آدمی کو مرتے وقت ایمان نصیب ہو جائے، کلمہ نصیب ہو جائے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس سورت کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کریں۔ فرمایا جو آدمی اس کو رات کو تلاوت کر کے سوتا ہے، اگر وہ صبح اٹھتا ہے تو صبح اٹھنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بخشش کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جو آدمی سورۃ یاسین کی تلاوت کر کے سوئے اور صبح تک اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح علماء نے لکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی کے اوپر نزع کی کیفیت ہو، اس کی جان نکلنے والی کیفیت اور جان نکل نہ رہی ہو، تکلیف میں ہو، اور یہ دیکھنے والوں کو محسوس ہو جاتا ہے، آنکھیں اوپر لگ جاتی ہیں، آدمی آواز دیتا ہے وہ ہوں ہاں نہیں کرتا، سمجھو کہ نزع کی کیفیت ہے، کیونکہ اس کا معاملہ اگلی جہان کا اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ نزع کے وقت کی تکلیف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پناہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو موت کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا اگر دیکھو اگر کسی کی ایسی کیفیت ہے کہ موت کا وقت ہے اور نزع کی کیفیت ہے اور تکلیف کے حالت میں ہے، پسینے آ رہے ہیں، فرمایا سورۃ یاسین کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ اس کی سختی کو دور فرما دے۔ اس لیے کہ جان نکلتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ وہی جانتا ہے، اور شیطان کی بھی کوشش پوری ہوتی ہے کہ میں اس آدمی کو بغیر ایمان کے، بغیر کلمے سے دنیا سے لے کر جاؤں۔ تو یہ کتنا آسان عمل ہے، جس آدمی کو زبانی یاد ہو تو وہ 3 منٹ میں پڑھ لیتا ہے، ورنہ جو نہ بھی یاد ہو دیکھ کے آرام سے 5 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے۔ ہم گھنٹوں موبائل دیکھتے رہتے ہیں، دنیا جہان کی اور یعنی فحاشی دیکھتے ہیں، جو نہیں دیکھنے والی چیزیں وہ بھی دیکھتے ہیں، اور اگر 5 منٹ اللہ کے قرآن کو کھول کر دیکھ لیں اور اس کی تلاوت بھی کر لیں، اللہ کی عزت کی قسم آپ کو اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ خواجہ حسن دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ 710 ہجری ذوالقعدہ کا یہی مہینہ جو چل رہا ہے، یہی مہینہ تھا، سوموار کا دن تھا۔ یہ اپنے پیر و مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہاتھوں سے لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا، یہ بر صغیر ایشیا میں انہی بزرگوں کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ اپنے پیر و مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء کی محفل میں جائیں، اور پرانے لوگ اکثر ایسے کیا کرتے تھے، اب جب ٹائم نکال کر یا فارغ ہوتے یا ٹائم خود نکال کر اللہ والوں کی مجلس میں جا کر بیٹھتے تھے۔ آج کل انگریز نے ایسی سازش کی، یہود و نصارہ نے مل کر پوری قوم کے بچوں کو ایسا موبائل کھلونا دے دیا ہزاروں لاکھوں روپے کا، تو جناب والا ساری قوم ہی جناب والا فارغ رہ کے مصروف ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ رات دیر تک 12 بجے تو معمولی بات ہے، ورنہ 2-3 بجے کا لوگوں کا معمول ہے، موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں۔ جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو دوپہر کے 12 بجے ہوتے ہیں، زور کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، فجر کی نماز بھی گئی، تلاوت تو ایک سائڈ پہ رہی نا قرآن کریم کی، تو نماز بھی گئی، فرض نماز۔ میرا یہ موضوع نہیں، انشاءاللہ اس پر پھر گفتگو کروں گا۔ تو ایسی لعنت موبائل کی جو ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ پرانے لوگ جو ہے وہ علماء کے پاس جایا کرتے تھے، بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کر کچھ سیکھتے تھے۔
خواجہ حسن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 710 ہجری سوموار کے دن اپنے پیر و مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء کی محفل میں گئے۔ وہ وہاں قرآن کریم کھول کر اپنے مریدوں کو، اپنا جو حلقہ احباب تھا ان کو درس دے رہے تھے، اور جو درس دے رہے تھے نا، وہ جو آگے تفسیر کھلی تھی وہ تفسیر ناصری تھی، خواجہ ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بھی آپ یہ خود اندازہ لگا لیں کہ نظام الدین اولیاء جن کے ہاتھوں سے پورے ایشیا میں، بر صغیر میں اسلام پھیلا، لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے اور کئی لاکھ آگے پھر کروڑوں میں وہ تبدیل ہوئے ان کے شاگردوں سے شاگرد آج تک۔ تو وہ کن کی تفسیر پڑھا رہے تھے؟ وہ خواجہ ناصر الدین بستی کی۔ وہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہوں گے، وہ کتنی اللہ کا نیک بندہ ہوگا کہ جس کی تفسیر کو نظام الدین اولیاء پڑھا رہا ہے۔ وہ پڑھا رہے تھے تو پڑھاتے خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک واقعہ بیان کیا۔ میں وہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اب یہ اللہ کے ولی ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء اپنی اپنی مسجد میں بیٹھ کر اپنے مریدین کو تفسیر ناصری جو خواجہ ناصر الدین بستی کی لکھی ہوئی اس کی تلاوت کر کے اس کی تفسیر سمجھا رہے تھے۔ تو سورۃ یاسین وہ چل رہا تھا دورہ، تو سورۃ یاسین کے فضائل بیان کرتے کرتے انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تفسیر میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، اس تفسیر کے جو مصنف ہیں تفسیر ناصری کے، ان کا نام ہے ناصر الدین بستی، باسین تا بستی۔ تو فرماتے ہیں ان کو بخار ہوا۔ جب ان کو بخار آیا، اس بخار کی شدت کی وجہ سے ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ہر آدمی کا اپنا اپنا مزاج ہے، کسی کا گرم مزاج ہے، کسی کا سخت مزاج ہے، کسی کا نرم مزاج ہے، کسی کا ٹھنڈا مزاج ہے، اور کسی کو بخار کے اندر کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، کوئی ٹھنڈا پیتا ہے، کوئی گرم پیتا ہے۔ انسان کے مزاج اللہ نے مختلف بنائے ہیں، 4 قسم کے مزاج ہیں۔ کسی کا بلغمی مزاج ہے، کسی کا سادہ مزاج ہے، کسی کو بادی والی چیزیں راس ہیں، کسی کو بادی والی چیز منہ پہ لگائے تو اس کا ریشہ ہی ختم نہیں ہوتا، سارا سال اس کا نزلہ زکام کھانسی رہتا ہے، اور کوئی سارا سال چاول کھاتا رہتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ انسانی مزاج اللہ نے بنائے۔ ہمارے ان کو جب بخار آیا تو بخار پر یہ کچھ لوگوں کو، لاکھوں کروڑوں میں ایک آدھ آدمی کو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سکتہ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سانس بند ہو جاتا ہے، ڈاکٹر وغیرہ طبیب وغیرہ چیک کرتے ہیں اس کی نبض رک گئی ہے، سکتہ ہو گیا۔ اب کچھ آدمی کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، کسی کو 3 منٹ کے بعد ٹوٹ جاتا ہے سکتہ، سانس بحال ہو جاتی ہے، کسی کا گھنٹے بعد، کسی کا 10 گھنٹے بعد۔ تو یہ اس طرح کی کیفیت، جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں وینٹیلیٹر پہ آدمی آگے مصنوعی سانس کے ساتھ آدمی زندہ ہوتا ہے، اس سکتے کی کیفیت ہوتی ہے نہ زندوں میں نہ مردوں میں۔ تو خواجہ ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ پر سکتہ کی کیفیت ہوئی، بخار شدت کا تھا، مزاج ہر آدمی کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ یہ بات خواجہ نظام الدین اولیاء بیان فرما رہی 710 ہجری میں، اب 1447 ہجری چل رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب سکتے کی کیفیت ہوئی، جو اس دور کے بڑے بڑے طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، انہوں نے جناب چیک کیا کہ یہ تو روح پرواز ہو گئی ہے، ان کا بندوبست کرو، قبر کا، کفن کا، دفن کا، یہ معاملات ان کے درست کرو، سارے راستہ بناؤ۔ خیر ان کو غسل دیا گیا، ان کو کفن پہنایا گیا، ان کا نماز جنازہ پڑھا گیا، ان کو قبر میں دفنا دیا گیا۔ جب قبر میں رکھ دیا گیا، کافی دیر کے بعد جب ان کی سکتے کی کیفیت ختم ہوئی، یہ اللہ والے تھے، عالم تھے، معمولی آدمی تو تھے نہیں۔ اب انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تواتر سے یہ حدیثیں، یہ باتیں سنی ہوئی تھی کہ جب آدمی کسی مشکل وقت میں ہو، کسی ایسی کیفیت میں ہو، تنگ آ جائے، کام کار کر کے اس کا کوئی بس نہ چلے، اس کو کسی اللہ والے بتایا کہ 40 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھو گے
تو اللہ تمہیں اس مشکل سے نجات عطا فرما دے گا۔ تو خواجہ ناصر الدین بستی اب کفن کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، قبر کے اندر ہیں، کفن دے دیا گیا، غسل دے دیا گیا، جنازہ پڑھا دیا گیا، قبر میں اتار دیا گیا۔ رات کا وقت ہے، جب سکتے کی کیفیت ختم ہوئی، دیکھا کہ میں تو دیر سمجھ گئی، اب وہ کیفیت ایسی نہیں، اٹھ نہیں سکتے تھے، لاغر تھے، کافی گھنٹوں کا سکتا تھا، پورا دن گزر گیا، آگے رات بھی آدھی گزر گئی۔ اللہ کا نظام دیکھیں، اب وہ اللہ والے تھے، اللہ والوں کی، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ علماء کو برا بلا نہ کہا کرو، نہ اللہ والوں کو برا بلا کہا کرو۔ اگر کسی معاملے میں کوئی کمی پیشی ہو جائے درگزر کر دیا کرو، یہ اللہ والوں کی محفل کہیں نہ کہیں آپ کو کام آ جائے گی۔ اللہ کے نیک بندوں کی محفل میں کوئی ایسا عمل کیا ہوا، کوئی ایسی بات سیکھی ہوئی، اللہ کی عزت کی قسم قبر میں بھی آپ کا مدد ہوگی، میدان معاشر میں بھی مدد ہوگی۔ اب ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، ویسے بھی منو مٹی ہوتی ہے، لاغر بزرگی کا عالم ہے، عمر کا ویسے ہی آخری حصہ تھا، سکتے کی کیفیت سے ساتھ باندھ ہوا، ڈاکٹروں نے مشورہ دے کر فارغ کر کے قبر میں گھر والوں نے اتار دیا۔ اب جب اٹھے تو انہوں نے فوراً ان کے ذہن میں اپنے پیر و مرشد کی یہ بات آ گئی کہ سورۃ یاسین جو 40 مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو مشکل سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اب انہوں نے نا جتنی ان کی آواز نکلتی تھی نا، انہوں نے سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دیا۔ اگر ایک حافظ بچہ بڑی سپیڈ سے پڑھے، آرام سے 3 منٹ میں قرآن سورۃ یاسین ختم کر لیتا ہے، اور جس کو جتنا شوق ہو جتنی تیزی سے بنے۔ جب انہوں نے 39 مرتبہ سورۃ یاسین ختم کر لی تو قبر کے اکھڑنے کی آواز آئی، ہٹوں کے ہلنے کی آواز آئی، وہ سمجھ گئے اب رات کے اس اندھیرے میں کون آ سکتا ہے۔ اس دور میں بھی تھا اور آج کے دور میں بھی ہے، نبی علیہ السلام کے دور میں بھی تھا کفن چور، جو کفن چور ہوتے ہیں لوگ، اس نے کہا کہ یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، بڑے اس کے لاکھوں کے حساب سے مرید ہیں، اس کو بڑا اچھا اس لوگوں نے کفن پہنایا ہوگا، بڑا بہترین، چلو یہ تو بڑا 100 میں سے ایک کفن ہے، چلو اس کو لیتا ہوں۔ خواجہ ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے سورۃ یاسین کی تلاوت کو نا پہلے تھوڑی آواز میں پڑھ رہے تھے، جب آخری دفعہ 40 مرتبہ پڑھنے لگے تو آواز کو آہستہ کر لیا کہ میری آواز سن کے ادھر ہی نہ بھاگے، میں ادھر ہی رہ جاؤں، اوپر والا اوپر نیچے والا نیچے، تو انہوں نے آواز آہستہ کی۔ اب جب وہ اس نے قبر ساری اکھاڑ کر پھٹے اتار کر جب کفن کو ہاتھ ڈالنے لگا چپنے، تو خواجہ صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اب اس کی چیخ نکلی، اس کو تو لینے کے دینے پڑ گئے، اس کی چیخ نکلی، اس کو ہارٹ اٹیک آیا، اس کا کلیجہ پھٹ گیا، وہ تو وہیں مر گیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ اپنے درس کے اندر بیان کرتے ہیں، فرمایا وہ تو وہیں مر گیا۔ اب ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کفن کو پکڑ لیتا پھر میں کو آرام سے بتاتا، لیکن میں کیونکہ کافی دیر سے اس کیفیت میں تھا تو میرا جان بوجھ کے تو نہیں کیا، لیکن اس کے اب انہوں نے کہا کہ اب اگر میں بستی میں گیا، اپنے محلے میں گیا تو یہ تو ایک مرا وہاں تو سارے مر جائیں گے مجھے دیکھ کر۔ انہوں نے کہا میں صبح کا انتظار نہیں کرتا، میں ایسا کرتا ہوں رات کے اندھیروں میں اپنے محلے کے ایک ایک آدمی کے دروازے پہ دستک دیتا ہوں اور ان کو جا کے کہتا ہوں میں ناصر الدین بستی ہوں، مجھے سکتہ کی کیفیت ہوئی تھی، اس کیفیت کی وجہ سے میرا سانس بند ہو گیا تھا، رک گیا تھا، اب وہ میری کیفیت بحال ہو گئی، تو اس وجہ سے اللہ نے مجھے سانس میری بحال کر دی، تو میں بہترین ہوں، میں زندہ سلامت ہوں۔ ایک ایک آدمی کے دروازے پہ دستک دیکھ کر خواجہ ناصر الدین بستی نے سب اپنے حلقہ احباب جتنے مریدین تھے سب کو بتا دیا۔ اب وہ جو آدمی مرا تھا اس کا کیا بنا؟ وہ ساری زندگی کفن چوری کرتا رہا مردوں کے، اللہ نے اس کو بھی سزا دینی تھی، یہ سارا معاملہ بنا، اللہ نے اس پر خواجہ ناصر الدین بستی پر سکتے کی کیفیت داری کی، پھر اللہ نے امت کو یہ تعلیم سورۃ یاسین کی فضیلت بتانی تھی، تو انہوں نے فضیلت بتائی،
ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदीन को, अपने हल्का अहबाब को, अपने सारे मुताल्लिकीन मुतवस्सिलीन को बताया, और भाई सूरत यासीन को मामूली ना ले, ये इतना बड़ा मोमिन के पास एटम बम इख्तियार है। अगर तुम सारी जिंदगी एक काम के लिए कोशिश करते रहो, एक काम के लिए सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, दिन से रात तक, रात से दिन तक, अव्वल से आखिर तक, आखिर से अव्वल तक चलते रहो, आपकी जवानी गल जाए, वो काम ना हो, तो ये कुरान पाक का एक मुजद्दब नुस्खा है। अगर कोई ऐसी कैफियत में है, अगर कोई आदमी लाइलाज बीमारी में है, सारी दुनिया के डॉक्टरों ने कह दिया, सारी दुनिया के तबीबों ने कह दिया, सारी दुनिया के साइंसदानों और लेबोरेटरी वालों ने कह दिया कि इस आदमी का दुनिया में कोई इलाज नहीं, ये लाइलाज है, ये अल्लाह का कुरान है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन। कुरान खुद कहता है ये शिफा है मोमिनीन के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए, और इस पर ईमान होना जरूरी है, इस पर अकीदा होना जरूरी है। हमें जब तंग आ जाओ, डॉक्टरों से तंग आ जाओ, तबीबों से तंग आ जाओ, हकीमों से तंग आ जाओ, सारी दुनिया से मायूस हो जाओ, ये कुरान करीम की सूरत यासीन की तिलावत 40 मरतबा एक महफिल के अंदर एक जगह बैठकर किसी से कलाम नहीं करना, एक नियत लेकर इसकी तिलावत तुम कर लो और हर मुश्किल से निजात मेरा अल्लाह तुम्हें अता फरमा दे। अगर कोई आदमी किसी बहुत बड़े केस में फंसा है और उसकी सुनाई नहीं है, वो थक गया है, अक गया है, वकीलों को पैसे दे देकर, रिश्वतें लगा लगा कर थाने कचहरियों में, अल्लाह के घर में बैठा हूं, सूरत यासीन को इखलास के साथ और उसकी पूरे इसके तमाम ख्याल रखते हुए, इसके तकाजों का, पाकी नापाकी का और सदका देकर, उलमा ने लिखा है तुम्हें 40 मरतबा इसको नियत के साथ करो, अल्लाह तुम्हें ऐसी मुसीबत से निकालेगा जैसे तुम्हें मुसीबत आई ही नहीं। तो हमने कुरान करीम को छोड़ दिया, अब हमने छोड़ दिया, अब हमारा एक एक लम्हा परेशान। कौन सा घर इस वक्त ऐसा है, कौन सा आदमी इस दुनिया में ऐसा है जिसको परेशानी नहीं है, जो मुसीबत में मुब्तला नहीं है। बड़े बड़े दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, दुनिया की बड़ी दौलतें अल्लाह ने दी हैं, वो पूरा पूरा मुल्क भी खरीद ली, क़यामत तक उनकी नस्लें बैठ कर खाए, पर परेशानियों से निजात नहीं है, मुसीबतों से निजात नहीं है, किसी न किसी परेशानी में, किसी न किसी मुसीबत में पड़े हुए हैं। तो अल्लाह के कुरान के साथ जो जुड़ा है, चाहे वो फकीर है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो किसी बरादरी का है, किसी हसब नसब का है, अल्लाह ताला को हमारे हसब नसब की जरूरत नहीं, हमारी बरादरियों की जरूरत नहीं, हमारे बाजुओं की जरूरत नहीं कि इसके इतने बाजू हो, इसका कबीला कुंबा बरादरी बड़ा आली शान हो, फिर इसकी दुआ कबूल होगी और ये बोझ नावे वाला हाथ पाँव ना ना। अल्लाह दिल के तकवों को देखता है, अल्लाह अपने और अपने नबी के हबीब की मोहब्बत को देखता है। जिसके दिल के अंदर अल्लाह और उसके हबीब की मोहब्बत है, उसकी कलाम की मोहब्बत है, फिर उसी इखलास के साथ उसको पढ़ता है, तो इस यकीन के साथ पढ़ता है, तो यही कुरान उस आदमी के लिए शिफा बनकर आता है, यही कुरान उस आदमी के लिए रहमत बनकर आता है। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी रोजाना सूरत यासीन की तिलावत करके सोता है, अल्लाह अगर उसकी उस रात को मौत आ जाती है, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देते हैं। और अल्लामा अब्दुल हक हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं, जो आदमी रोजाना सूरत यासीन की तिलावत करते, अल्लाह उसको मरते वक्त ईमान भी नसीब फरमाते हैं और कलमा भी नसीब फरमाते हैं। और एक जुमला मैं अपनी तरफ से बढ़ के कहता हूं, अपने सामीन को कहता हूं, ओ भाई तुम मोहब्बत से इस कुरान करीम की सूरत की तिलावत करो, अल्लाह मौत के वक्त और तुम्हें ईमान भी नसीब करेगा, कलमा भी नसीब करेगा, कमली वाले की ज़ियारत भी नसीब करेगा। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी मौत अता फरमाए।